کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں آپ کے کھانے کی پلیٹ میں گائے یا بکرے کے گوشت کے بجائے گدھے کا گوشت ہو سکتا؟ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ چھاپے، گرفتاریاں اور رپورٹس سب کچھ موجود ہے۔ لاہور، سرگودا اور فیصل آباد کے بعد اسلام آباد بھی اس مکروہ دھندے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ یاد ہے جب لاہور میں 2016 میں ہزاروں کلو گدھے کا گوشت برآمد ہوا تھا، جب قصور اور اوکاڑا کے گرد و نواح میں گدھوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بڑے ہوٹلوں اور شادی ہالوں میں بیچا جاتا رہا، جب فیصل آباد میں کسائی پکڑا گیا جس کے فریزر میں گدھے اور کتوں کا گوشت ملا تھا، اور جب سرگودا میں 200 گدھوں کی کھالیں اور ہڈیاں ایک گوشت فیکٹری سے برآمد ہوئیں۔ یہ سب واقعات سچے تھے، رپورٹس موجود ہیں، مقدمات درج ہوئے، مگر افسوس یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور اب 26 جولائی 2025 کو اسلام آباد کے علاقے ترنول میں فوڈ اتھارٹی نے ایک فارم ہاؤس پر چھاپا مارا، اور ادھر سے جو کچھ برآمد ہوا وہ واقعی ہوش اڑا دینے والا تھا۔ 25 من گدھے کا گوشت، یعنی تقریباً 1000 کلو سے زیادہ، 50 سے زائد زندہ گدھے، اور موقع پر ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کے مطابق یہ گوشت کھانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور بیرون ملک بھی بھیجا جا رہا تھا۔ گوشت کو فوری طور پر تلف کر دیا گیا اور ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گوشت اسلام آباد کے کن کن علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے؟ کیا بڑے ہوٹل، ریسٹورنٹ یا آن لائن گوشت سپلائز بھی اس سے متاثر ہوئے؟ کیا ہم جو حلیم، کباب، نہاری یا بریانی کھا رہے ہیں وہ واقعی خالص گوشت تھا؟ اس کا جواب تو نہیں مل سکا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا کہ ہم نے گدھے کے گوشت سمیت ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ ہماری ٹیم سرچ کر رہی ہے کہ یہ گوشت اسلام آباد میں کہاں کہاں بکا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو پہلے انفارمیشن میں تھی، وہاں پہ کچھ کٹا ہوا گوشت ڈونکی میٹ وہاں پڑا ہوا تھا، اور کچھ جو ہے نا زندہ ڈونکی بھی وہاں پر بندے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً کوئی 40 کی تعداد تھی، اور جو گوشت تھا تقریباً 1000 کے جی تھا، جس طرح 25 مان آپ کہہ رہے تھے۔ اب ایگزیکٹ ہم یہ ٹریس کر رہے ہیں کہ کتنی پہلے یہاں پہ جو ہے وہ ڈنکیز جو ہے وہ بچر ہوئے ہیں، اور اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کہاں کہاں ہوا ہے، وہ ہم اس وقت پولیس بھی لگی ہوئی ہے، پراپر وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے تاکہ ہم یہ ایگزیکٹ اس گراؤنڈ ریئلٹی پہ پہنچ جائیں کہ یہ کہاں سپلائی ہوا ہے اور کس کو سپلائی ہوا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر شہریوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اتھارٹیز کہاں سوتی رہتی ہیں؟ کیا ہم واقعی محفوظ خوراک کھا رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ جو گوشت ہم خرید رہے ہیں وہ حلال، پاک اور جائز بھی ہے یا نہیں؟ اور سب سے اہم، کیا یہ صرف ایک گروہ ہے یا ایک پورا نیٹ ورک؟ اسلام آباد میں گدھے کی گوشت کی یہ کارروائی یقیناً تشویشناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ ایسے لوگ عبرت کا نشان بنیں، ہم سب کو محفوظ اور صحت مند خوراک ملے۔ ایسے مزید حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔